شادی میں رکاوٹ کے لیے جادو بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جادو بھی آپ کا مخالف ہی کرائے گا، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے مطلب آپ کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ شادی کے رکاوٹ کے لیے جادو کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جاتا ہے کسی پلیت جادوگر کے پاس، اور یہ خود حسد کا مریض ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندے کی بیٹی یا فلاں عورت کو یا فلاں لڑکی کو چاہتا ہوں کہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ تو جادوگر اس سے دو چیزیں پوچھتا ہے پہلے، کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے اس کی والدہ کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ جادو جو ہے نا وہ اپنا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیٹاگری پیور کالے جادو والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ جو حسد بغض کینہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کالا جادو ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو یہ کالا جادوگر جو ہے پلیت انسان، یہ اس کے لیے جادو کر دیتا ہے، اور شادی میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ عورت جو ہوتی ہے اس کو یا تو خود لڑکی کو کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، کہ فلاں جو رشتہ ہے وہ اس میں فلاں عیب ہے، فلاں چیز ہے، ان کی اکنامکلی لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، فنینشلی لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا رہن سہن ہمیں پسند نہیں آ رہا، ان کی فلاں چیز پسند نہیں آ رہی، ان کی ایج چیز فلاں پسند نہیں آ رہی، یعنی کہ ناپسند کے لیے ہزاروں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو وہ جادوگر نے کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس نے کیا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جن یا ایک جن کی وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے نا اس کے گھر میں جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو آپ نے اس لڑکی کو ان کے سامنے بدصورت بنا دینا ہے۔ اگر یہ چال نہ چلے پھر وہ دوسری جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے قابل نہیں ہے، ہمارا ان کا معیار ایک نہیں ہے، ہماری فلاں چیز ایک نہیں ہے۔ اگر وہ آنے والوں کو نہیں کر سکا تو وہ لڑکی والوں کی طرف سے اس طرح کرا دیتا ہے، یعنی لڑکی کے اوپر کر دیتا ہے کہ یہ ابھی تمہارے لیے رشتہ اچھا نہیں ہے۔ اور لڑکی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بند صبر کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہوتی، کیونکہ ان کو ویسے بھی نفرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے گھر سے چلے جائیں، اس سے کوئی بہتر۔ یہ بات آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں، اس کی علامات ہیں۔ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا ابھی معاشرے کے اندر، ہمیں وہ فلاں پسند نہیں آئے، فلاں ہمیں پسند نہیں ہے، فلاں کو ہم پسند نہیں آئے، فلاں پہ یہ نقص نکلا، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں شادی کے لیے رکاوٹ کا جادو کیا گیا ہوا ہے۔ شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جادو کیا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ عورت جو ہوتی ہے یا لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی خود کو ایک جیل خانہ سمجھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے نکل کے بھاگ جاؤں، دور چلی جاؤں۔ آپ جو اس کے علامات ہوتی ہیں اس طرح سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ایک غبار سا بن جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اس کو جو بھی اس کے ساتھ منگنی کرے گا اس کے وہ بدصورت بد شکل کسی بھی لحاظ سے وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ یہ سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے کہ جادوگر اپنے شیطانی جن سے۔ تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں، یعنی شادی میں رکاوٹ کے جادو کی جو علامات ہوتی ہیں، تو یہ ایک سر درد ہوتا ہے نا، پہلی اس کی علامت ہوتی ہے سر کو ہلکا ہلکا درد رہتا ہے۔ سینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی شدید گھٹن کا احساس، جیسے کسی نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، کھینچا ہوا ہے، تو اس طرح سے گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کا ٹائم جو زیادہ دیکھنے میں آیا ہے وہ ہے عصر سے آدھی رات کے درمیان، یعنی بعض کا صبح صبح یہ علامات ظاہر نہیں بھی ہوتی اور یہی علامت عصر کے بعد زیادہ شروع ہوتی ہے۔ بعض خواتین کو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کو یہ علامت دوپہر کے ٹائم ہی ہو جاتی ہے، لیکن جو کثرت ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ علامات جب دیکھی جاتی ہیں تو کثرت دیکھی جاتی ہے۔ تو بعض خواتین کو سینے کی جکڑن محسوس ہوتی ہے، منگیتر جو نا وہ بہت ہی بدصورت نظر آتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے اس کو وہ بدصورت ہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو میرے قابل نہیں۔ اور
پریشان جو ہے نا وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ علامات مردوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور خواتین میں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ دونوں کے اوپر اسی طرح کا جادو کیا جا سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ یعنی کہ خواتین کے لیے بھی یہی جادو ہوتا ہے، اس کو بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا، رشتہ کوئی پسند نہیں آ رہا اور لڑکی اچھی نہیں لگ رہی، یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور عورت کے ساتھ بھی عورت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ یہاں کیونکہ اس معاشرے کے اندر عورت کے لیے زیادہ جادو کروایا جا رہا ہے اس مسئلے کے اوپر، شادی میں رکاوٹ کے لیے، اور مردوں کے لیے بھی کروایا جا رہا ہے۔ تو مرد جو حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ سر بارہ پن، سستی اور گھبراہٹ، بے چینی، نیند میں بہت زیادہ گھبراتے ہیں، گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی معدے کے اندر بہت شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی خاص علامت جو ہوتی ہے نا، جب مرض حد سے بڑھ جاتا ہے تو کمر کی جو نچلی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، جو موہرے نچلے ہوتے ہیں، ان کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چند ایک علامات تھی اس کی جو میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتائی ہیں کہ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے اندر علامات دیکھ کے پھر ان کا جو علاج کیا جاتا ہے وہ۔ ہاں جی، اس کا علاج جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اگر اس جادو کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ یہ مرض بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا علاج ہی بتا رہا ہوں، لیکن علاج کے لیے آپ کو جلالی خوراک، جمالی خوراک، ان کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ورد کرنے لگے ہیں اس سے پہلے آپ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ تو ویسے اگر آپ تھوڑی علامات نظر آ رہی ہیں یا کچھ تھوڑی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں تو آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اگر تو بندہ مریض ہے تو وہ بھی خود اپنے اوپر کریں، اگر کوئی عورت اس مرض کی شکار ہے تو وہ اس طرح سے کریں۔ خواتین میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ ان کو بعض اوقات ایک دورہ سا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، دورہ پڑتا ہے، وہ مرگی ٹائپ کا دورہ سمجھ لیں، لیکن مرگی کی مکمل علامتیں نہیں ہوتی، یعنی کہ سینے کی جکڑن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ایک ایسا گولا سا بن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ اندر سے باہر کی طرف آ رہا ہے، لیکن نہ کیا ہوتی ہے، نہ الٹی آ رہی ہوتی ہے، بس وہ غبار سا ان کا دماغ میں اور سینے کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خواتین میں علامت ہوتی ہے۔ مردوں میں صرف سینے کا غبار ہلکا سا ہوتا ہے اور سر کو بہت زیادہ غبار محسوس ہوتا ہے۔ اگر تو اس کو مرگی کا دورہ نہیں ہے، مرگی کے دورے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ پھر بولتی نہیں ہے، وہ گھبرا کے گر جاتی ہے، اور جو دوسرا دورہ بتا رہا ہوں ابھی اس کے بارے میں کہ اس میں وہ غبار بہت زیادہ محسوس کرتی ہے، بوجھ بتاتی ہے کیسے ہو رہا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عورت وہ شرعی پردہ جو اسلام نے بتایا ہے جتنا اتنا کرے، نہیں غیر محرم سے اگر بات کرنی بھی پڑتی ہے تو ایک حد تک رہے، بہت زیادہ فری نہیں ہو ان کے ساتھ، بہت زیادہ ان کے میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، نمازیں جو ہیں ان کو اوقات پر پڑھیں، آپ تمام نماز جو ہیں ان کو ان کے اوقات پر ادا کریں، اور گانے اور موسیقی کے محفلوں سے بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا گریز کیا جائے۔ سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور 3 قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، یہ تینوں پڑھ کے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اوپر ایسے کر کے پھونک ماریں اور اپنے پورے جسم کے اوپر اس کے ساتھ دم کر لیں۔ ایک تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے، دوسرا آپ کوشش کریں کہ آیت الکرسی جو ہے نا وہ صبح اٹھتے ہوئے، رات سوتے ہو کر اسی طرح سے پڑھ کے اپنے پورے جسم کے اوپر لازم پھونکیں۔ نماز فجر کے بعد، یعنی جب آپ نماز فجر کی ادا کریں تو کوئی ایک تسبیح جو ہے نا وہ اس طرح سے کریں کہ یہ لفظ ادا کریں 100 دفعہ، تسبیح سے مراد ہوتی ہے 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر سے دہرا دیتا ہوں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے 1 مہینہ مسلسل کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھیں یا اٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب بھی آپ نے یہ تسبیح 100 دفعہ کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ذہنی طور پر بھی یہ بات ڈالیں کہ فلاں میں کچھ اگر نقص ہے تو وہ اس کو فلاں جگہ پہ تو وہ ٹھیک ہے نا، فلاں جگہ پہ فٹ آ رہا ہے، فلاں جگہ پہ اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو اس کو دونوں کو اپنے سامنے رکھ کے موازنہ کر لیں کہ اس کے بعد آپ کو کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ فلاں جگہ پہ پیسے نہیں تھے، فلاں جگہ پہ بندہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کام کرنے والا ہے، اچھا ہے، فلاں جگہ پہ ان کے رشتہ دار اچھے ہیں، جو بھی آپ ان کو کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیزیں ان میں نوٹ کر لیں تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ جلد جو ہے نا اس فیصلے پہ پہنچ جائیں گے۔